السلام علیکم, ہیلو اینڈ ویلکم ٹو آر اسپیشل ٹرانسمیشن فار ICC T20 ورلڈ کپ 2026. آج کے دن 3 میچز. پہلا میچ افغانستان نے 5 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی اگینسٹ UAE. 4 بالوں پہلے یہ میچ مکمل ہوا اور اس وقت میچ جاری ہے انگلینڈ اور اٹلی کے درمیان. اس پہ ڈسکشن کو آگے بڑھیں گے. جی میرے ساتھ موجود ہے میرا پینل. باسط علی, کامران اکمل اور شاہد ہاشمی صاحب ہوں گے کولمبو سے ہمارے ساتھ. تو سب سے پہلے باسط بھائی آپ کی طرف بڑھتے ہیں. مجھے بتائیے کہ اس وقت تو تھوڑا سانس آیا ہوگا انگلینڈ کو, کیونکہ چھوٹی ٹیموں کے خلاف ان کی پرفارمنس پاکستان جیسی ہی چل رہی ہے. ول جیک نے آؤٹ کرنے کے بعد بھی سانس لی ہے. ہاں جی, جس طرح 3 بالوں میں 2 چھکے 1 چوکا لگایا تھا, تو یہ میچ تو زبردست, مطلب 25 بالوں میں 60 رن کرنا ایک ایسوسیٹ ممبر کے پلیئر کا بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور مجھے تو ایسا لگ رہا تھا, ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے, آج انگلینڈ گیا اب ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا, لیکن شاید آپ کی دعا سن لی کیونکہ آپ کا بہت فیوریٹ ہے بروک, تو اس وجہ سے. لیکن کرکٹ بہت اچھی کھیلی ہے, اسپیشلی 203 کے سامنے اس طرح پرفارم کرنا بگ اچیومنٹ. بالکل صحیح ہے کامران. ویری فرسٹریٹنگ یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ ایسوسیٹ ممبرز, چھوٹی ٹیمیں, یہ ہم سے بہتر کرکٹ کھیل رہے ہیں, یہ بڑی ٹیموں کو چیلنج دے رہی ہیں. اور ہم نے جس طرح سے کل کھیلا تھا, دیر واز نو چیلنج, نو تھریٹ ایٹ اینی پوائنٹ. صرف میچ میں ایک مومنٹ تھا جب ابھیشیک شرما کو آؤٹ کیا تھا, اس کے بعد سے اینڈ تک اپر ہینڈ رہا ہے انڈیا کا. بالکل ایسے ہی رہا ہے. اور سوائے عمان کے علاوہ تو باقی ساری ٹیموں نے بڑی ٹیموں کو ٹف ٹائم ہی دیا. عمان ہی صرف ایسی لگ رہی تھی. کینیڈا نے بھی تھوڑا سا, کینیڈا تھوڑا فائٹنگ کو, تھوڑے لڑکے تھوڑا ویک نظر آئی, لیکن وہ تھوڑا سا فائٹنگ, تھوڑی ینگ لڑکے, تھوڑی گیم اویئرنس تھوڑی سی بہتر عمان سے لگی ہے. لیکن بڑی زبردست اٹلی نے پرفارمنس دی ہے. 22 بالوں پہ 50 کرنا ایک انگلینڈ جیسی چیمپئنز ٹیم کے خلاف انبلیو. 15 پہ 3 آؤٹ ہو گئے ہوئے تھے. تو میں کہتا ہوں بڑی زبردست کرکٹ کھیلی. اور دیکھیں یہ آپ دیکھیں کہ T20 کرکٹ کوئی چھوٹی بڑی ٹیم نہیں ہے. جس کا مومنٹم مل جائے, ایک اوور میں یہ 16 بنا, 15 پہ 3 آؤٹ ہیں, کیسے رنز ہوئے ہیں, تو ایک دم میچ کتنا زبردست ہو گیا. تو اس کے بعد جو پہلے انگلینڈ نے بیٹنگ کی ہے, ہمیں ایسے جیسے آؤٹ ہو رہے تھے, بیتھل آؤٹ ہو گیا تھا, بینٹن آؤٹ ہو گیا تھا, ہیری بروک آؤٹ ہو گیا تھا, ہمیں لگ رہا تھا کہ 150-160 کے قریب انگلینڈ ٹیم بنا سکے گی. لیکن ول جیکس کے 53 رنز بہت زبردست ٹائملی جو اتنا بڑا ٹوٹل بنانے میں کامیاب ہو گئے. اگر 150-160 ہوتے تو اٹلی کے لیے بہت آسان ہو جانا تھا کام. بالکل صحیح ہے. جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ بڑی ٹیموں کے خلاف چھوٹی ٹیمیں بھی اچھی پرفارمنس دکھا رہی ہیں. پاکستان کا جا کے وہاں ایک مینٹل بلاک آ جاتا ہے. بھارت کے خلاف بابر, شاہین, شاداب کوئی بھی نہیں چل پائے. بابر 5 سال میں کسی فل ممبر ٹیم کے خلاف ورلڈ کپ میں ایک چھکا بھی نہیں لگا سکے ہیں. تفصیلات آپ کو دکھاتے ہیں اس پیکج میں. بھارت کے خلاف شکست کے ذمہ دار پاکستان کے 3 نامور اسٹار. سابق کپتان بابر اعظم پاکستانی ٹیم پر بوجھ بن گئے. چوکو چھکوں کی گیم میں بابر 5 سال سے T20 ورلڈ کپ میں کسی فل ممبر ٹیم کے خلاف چھکا نہیں لگا سکے. سب سے بڑے حریف بھارت کے خلاف پچھلی 5 اننگز میں بابر نے 8 کی اوسط سے صرف 42 رنز بنائے ہیں. دوسری جانب شاہین وکٹیں اڑانا تو دور, رنز بھی روکنے میں ناکام رہے. بھارت کے خلاف 5 سال میں شاہین نے 59 کی اوسط سے صرف 3 وکٹیں حاصل کی. پچھلے 5 میچز میں صرف 5 آؤٹ کر سکے. رنز بھرپور دی. شاداب بغیر پرفارمنس کے ٹیم میں آئے, بالنگ میں چھکے کھائیں, بیٹنگ میں آؤٹ ہو جائیں. پاکستان کے بیسٹ فیلڈر بال روکنے میں بھی ناکام رہے. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں کولمبو سے. شاہد بھائی کیا کریں, ہمارے تو سپر سٹارز بھی ناکام جا رہے ہیں. دیکھیں یہ سبق لینا چاہیے اٹلی جیسی ٹیموں سے کہ وہ آخری وقت تک فائٹ کرتی ہیں. جس طرح انہوں نے نیپال کو ہرایا, جس طرح انگلینڈ کو بھی بین میمنٹی نے ٹف ٹائم دیا. یہ لوگ زیادہ تر بگ بیش کھیلتے ہیں. بین اور اس کا بھائی ہیری دونوں ایڈیلیڈ اسٹرائکرز کے لیے کھیلتے ہیں. ہمارے بندے گئے تو ہمارے بندوں کو بگ بیش میں اتنی آؤ بھگت ہوئی, اتنی ایکسپرٹس نے عزت دی, لیکن ہمارے بندے کچھ بھی نہیں کر سکے. جو امریکہ چلا گیا حسان خان, اس نے اچھی کارکردگی دکھائی, ایک آدھ میچ میں شاداب کرتے رہے. تو ہمارے پلیئروں کی یہ خاص بات ہے کہ ایک میچ میں اچھا کرتے ہیں, پھر 3 میچ اسی کی بیسس پہ کھیلتے ہیں, پھر 2 میچ اگر برے کھیلتے ہیں, ایک میچ میں اسکور کرتے ہیں کہ اب میرا چانس جا رہا ہے تو چلو ایک میچ میں اسکور کر دو. اب عثمان خان نے رن بنا دیے, اب اگلے 2 میچوں میں وہ کھیلیں گے. بابر اعظم پہ تلوار لٹک رہی ہے, شاہین شاہ افریدی پہ تلوار لٹک رہی ہے. تو اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کے اگلے میچ میں نمیبیا میں
چند اہم تبدیلیوں کا امکان ہے. یہ ایسی بات ہے جیسے سورج جو ہے کل مشرق سے نکلے گا. تو تبدیلیاں تو ظاہر کرنی پڑیں گی, لیکن مائک ہیسن لیسن نہیں لے رہے اور وہ سبق نہیں لیتے, وہ سبق نہیں سیکھتے. وہ کوئی 3 4 5 تبدیلیاں ایک ساتھ نہیں کرتے, وہ 2 سے زیادہ تبدیلیاں نہیں کریں گے. تو اب ان پلیئروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا مشکل وقت ہے, ہمیں یا تو پرفارم کرنا ہے, فائر اور گیٹ فائر. بالکل صحیح ہے. ذرا سٹیٹس پہ نظر ڈالتے ہیں جب ہم سپر سٹارز کی بات کر رہے ہیں. شاہین سے شروع کرتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کی بولنگ بھی انہی سے شروع ہوتی ہے, تو ان سے سٹارٹ لیتے ہیں. شاہین کی T20 ورلڈ کپ بالنگ سٹیٹس ان 2026. اب تک 3 میچز جو ہوئے ہیں, نیدرلینڈز کے خلاف 3 اوور کرائے, 28 رن دیے, 1 وکٹ لی, 9.3 کی اکانومی. USA کے خلاف 4 اوور کرائے, 42 رنز دیے, 1 وکٹ لی, 10.5 کی اکانومی. انڈیا کے خلاف 2 اوور کرائے کیونکہ 2 اوور ہی اتنے مہنگے پڑ گئے, 31 رن دیے, 1 وکٹ لی, 15.5 کی اکانومی. اگلا سٹیٹ ہم دیکھتے ہیں بابر اعظم کا اگینسٹ انڈیا ان T20 ورلڈ کپ. اب تک کیا پوزیشن رہی ہے؟ 2022 سے ہم شروع کریں کیونکہ 21 میں ان کا ایک ہی وہ جو میچ وننگ پرفارمنس تھی, اس کے بعد سے کوئی پرفارمنس نہیں آئی ہے. تو 22 میں آپ دیکھیے انڈیا کے خلاف 1 بال پہ 0 رن, 24 میں انڈیا کے خلاف 10 بالوں پہ 13 رن, اور 26 میں انڈیا کے خلاف 7 بالوں پہ 5 رن. تو یہ ہے آپ کے سپر سٹار. اب آ جاتے ہیں ہم انڈین پلیئرز کی کچھ پرفارمنس بھی دیکھ لیتے ہیں, جن میں کلدیپ یادو اگینسٹ پاکستان ان T20 ہمارے سامنے آ رہے ہیں. 2025 میں 4 اوور کرائے, 18 رن دی, 3 وکٹیں لی, 4.5 کی اکانومی. 2025 میں ہی 4 اوور کرائے, 31 رن دیے, 1 وکٹ لی, 7.75 کی اکانومی. پھر تیسرا میچ اوبیسلی ایشیا کپ کے میچز ہیں, اس میں 4 اوور میں 30 رن دیے, 4 وکٹیں لی, 7.5 کی اکانومی. یہ تینوں میچز دبئی کے ہیں. اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ کل 3 اوور کرائے, 14 رن دیے, 1 وکٹ لی, کیونکہ اس کے بعد تو سوریا کمار یادو نے اپنے بلے بازوں کو بال پکڑانا شروع کر دی تھی کہ آئیے آپ بھی تھوڑی سی پریکٹس کر لیجئے. تو یہ ہے پوزیشن. اب باسط بھائی آپ کے سامنے ہے ہمارے سٹارز کیا ہیں, ان کی پلیئرز. ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ کرکٹ کا بڑا ڈیفرنس ہے, بٹ یہ ٹائم اینڈ اگین اپنی غلطیوں سے سیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ اس سے پہلے نجیب ایک چیز اور بھی ہے کہ 5 سال میں 3 میچ یا 4 میچ, یہ بھی زیادتی ہے. جاتی کیا ہے, ICC کے ایونٹس میں کھیلتے ہیں. اب تو ہمیں پتہ ہی ہے نا کہ بائی لیٹرل نہیں ہوتی, دس از اٹ. ان کے لیے بھی برابر ہے, ہمارے لیے بھی برابر ہے. تو ان کا سسٹم اچھا ہے نا, وہ تو پورے تراش کے آتے ہیں, ہم تو بغیر تراشے بھیج دیتے نا. یہ فرق ہے, ان کی سلیکشن کا معیار اور ہماری سلیکشن کا معیار میں فرق ہے. یہ سب سے بڑی مثال ہے. بھائی ان کا سسٹم بھی بہتر ہے, ان کی سلیکشن بھی بہتر ہے, اور ہم اپنی غلطیوں سے بھی نہیں سیکھتے کہ ہم نے جو پاسٹ میں کیا ہے دوبارہ وہی چیز ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. پیئر پریشر پہ, پبلک ڈیمانڈ پہ, بیکلیش آنے کے ڈر سے آپ پلیئرز کو ٹیم میں شامل کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. کرکٹ سے بڑا پلیئر جب آپ سمجھنا شروع ہو جائے نا تو پھر ایسے ہی رزلٹ آتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جو آپ نے سٹیٹس دکھائے ہیں فارم بالکل نہیں ہے. پھر آپ نمبر 3 پہ لے گئے, پھر نمبر 4 پہ لا کے تو بالکل ہی نا اس کی فارم, اس کا کانفیڈنس لیول خراب کر دیا. اس کا بھی کیا, ساتھ اپنی ٹیم کا بھی کمبینیشن سارا خراب کر دیا. پھر نظر آتا ہے کہ ہمارا سسٹم نہیں ہے, جس کی وجہ سے اس نمبر کا پلیئر ہم نے تیار ہی نہیں کیا, موقع ہی نہیں دیا, کھلایا ہی نہیں ہے. ہم کبھی اوپنرز کو نیچے لے کے آتے ہیں, کبھی 5 پہ کھلانا شروع کر دیتے ہیں. اگر 5 پہ بھی سیٹ نہیں ہے لیکن 15 میں رکھنا ہے. اس کو یہ احساس دلانے کے بجائے کہ بھئی آپ اوپن کرتے رہے ہیں, آپ کی پرفارمنس, انٹینٹ, جو بھی اسٹرائک ریٹ اچھا نہیں ہے, آپ اس کو بہتر کریں, پھر دوبارہ جائے ڈومیسٹک میں. تو ڈومیسٹک میں بھی وہاں کھیلنے نہیں دینا, بہتر ہو کے بھی نہیں آنا. تو پھر اس کا صاف پتہ چل رہا نا کہ اپنی مرضی سے کرکٹ چلا رہے ہیں, اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ پہ ٹیمیں بنا رہے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان کی کرکٹ کو نقصان ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں کب ختم ہو گئی؟ یہ کب میں نے کہا تھا, اس وقت سب کہنا شروع ہو گئے تھے کہ نہیں کوئی اینگل ہے, کوئی ہمیں کرکٹ کھیلی. تو اب آپ کے سامنے ہے کہ بڑی ٹیموں کے خلاف آپ کے سامنے ہیں. آسٹریلیا سے جیت کے ہم نے کتنا جشن منایا. ہم نے آسٹریلیا میں جا کے جیتی سیریز, خوشی ہوئی. کیا اس سیریز کے بعد ہمیں اس لیول پہ آنا چاہیے تھا؟ ہم ساؤتھ افریقہ میں جیت گئے ہیں, کیا اس کے بعد ہمیں چیمپئنز ٹرافی ایسی ہونی چاہیے تھی؟ اس کا مطلب یہ ہم صرف شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں, چھوٹی چھوٹی اچیومنٹ کو بس سیلیبریٹ کرتے ہیں, اس کے بعد باقی چیزیں ہم بھول جاتے ہیں. شاہد بھائی ایک بات بتائیے گا, کیا آپ اتنی کرکٹ کور کرتے ہیں, اتنا ان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ آپ دیکھتے ہیں کسی اور بورڈ میں جو فل ممبرز ٹیمیں ہیں, کہ آپ نے ایسا لگتا ہے کہ 2-4 پلیئرز کی گھر کی ٹیم بنی ہوئی ہے, جب وہ باہر جاتے ہیں ان کی جگہ خالی رہتی ہے, وہ آ جاتے ہیں, آپ پبلک ڈیمانڈ میں لوگوں کو لے آتے ہیں,
یہ سب جو چلتا ہے کہیں اور بھی ہوتا ہے صرف ہمارے ہی سسٹم میں ہے؟ نہیں، ہم اس میں ٹاپ رینکنگ پہ ہیں. اگر آئی سی سی اس کی رینکنگ بنائے گا تو ہم اس کی ٹاپ رینکنگ میں ہوں گے. ہمارے پلیئر اکثر انجری ہوتی ہے وہ دوبارہ فوراً واپس آ جاتے ہیں. آپ آسٹریلیا کو دیکھیں, انجرڈ پلیئر کبھی بھی جلدی نہیں آتا, اس کو 3-4 فرسٹ کلاس میچ کھلاتے ہیں, اس کو جا کے کہتے ہیں ری ہیب پراپر کر کے آؤ. ہمارے یہاں تو انجری سے فوراً اگلی سیریز میں آ جاتا ہے. شاہین کو دیکھیں, شاداب کو دیکھیں, اکثر ایسا ہوا ہے. اچھے پلیئر ہیں لیکن جس طرح کامران سے پہلے پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ گیم اویئرنیس نہیں ہے. صاحبزادہ فرحان نے تین ڈاٹ بال کھیلنی, دیکھ رہا ہے وہ لینتھ پہ اچھی بالنگ کر رہا ہے, نہیں مارنے دے رہا ڈرائیو, آرام سے سکون سے سنگل لو, اگلے اینڈ پہ جاؤ. اس نے سائم ایوب نے شاٹ مارنے کی کوشش کی, ٹاپ ایج لگا, چھکا ہو گیا, اگلی بال پھر چھکا مارنے کے لیے چکر میں جا رہے ہیں, ایل بی ڈبلیو ہو گئے. سلمان آغا کی گیم اویئرنیس دیکھیں کہ انہوں نے اپنے خود اوور نہیں کرائے, شاید وہ اگلے میچ کے لیے رکھے کہ یہ 2 اوور میں اگلے میچ میں کراؤں گا, اور پھر چوکا مارا بمراہ کو, اگلی بال پہ پھر اٹھا دیا. تو پاکستانی پلیئروں کو, شاداب کو دیکھیں, ایک ہی اوور کرایا, غلط وقت پہ اس سے اوور کروایا, 17 رن بنے, آ کے بیٹنگ کی ٹک ٹک آرام سے 12-13 رن بنائے. اور تلک ورما جو اوکیجنل بالر ہے وہ آیا, اس کی پہلی بال کھڑی کر دی اور آؤٹ ہو گئے. عثمان کو دیکھیں, آپ اچھا خاصا کھیل رہے ہو, سیٹ ہو گئے, لمبی اننگز کھیلو, 70-75 رن بناؤ, جتواؤ نہ چاہے لیکن کم از کم 10-15 کے مارجن پہ تو لے آؤ نا. تو وہ گیم اویئرنیس کی بڑی کمی ہے. پرابلمز ہماری سلیکشن میں بھی ہیں, ہمارے ایٹیٹیوڈ میں بھی ہے, تو پھر ہماری ٹاپ رینکنگ ہی ہوگی. پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ بڑے سخت ایکشن لے, ایک ڈپارٹمنٹ بنا دے کہ ہاؤ ٹو بیٹ انڈیا ان وائٹ بال کرکٹ, ایک ڈپارٹمنٹ بنا دے ہاؤ ٹو بیٹ آسٹریلیا ان ٹیسٹ. یہ باسط بھائی سب سے امپورٹنٹ بات اس پورے کانورزیشن میں جو ہے نا ابھی وہ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی جب تک نہیں ہوگی یہ ایسے کا ایسے ہی رہے گا. اکاؤنٹیبلٹی صرف باتوں کی حد تک نہیں, یہ ایکچوئل اکاؤنٹیبلٹی کہ کون ذمہ دار ہے, کس کی وجہ سے ہماری کرکٹ یہاں تک پہنچی ہے. کامران کہتے ہیں نا ایک آدمی کا کام نہیں ہے, پاسٹ میں جو ہوا ابھی کا تو نکالے نا, آج سے شروع کریں کہ کس کی غلطی ہے, کس کا فیصلہ تھا کہ آپ بیٹنگ دے دیں, کس کا فیصلہ تھا کہ ٹیم میں چینجز نہ ہو. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 18 تاریخ کو پھر وہ بات چھپ جائے گی کیونکہ آپ کا میچ NBBS ہے, وہ پرفارمنس کر دیں گے, وہ پھر 2 میچ پکے ہو جائیں گے. آپ تو قریب کا بتا رہے ہیں, میں آگے کا بتاتا ہوں. ورلڈ کپ سے واپس آ جائیں گے, اس کے بعد آپ PSL کی گہما گہمی میں لگ جائیں گے, سارا شور شرابہ انٹرٹینمنٹ شروع ہو جائے گی, سب بھول جائیں گے کہ ورلڈ کپ میں کیا ہوا. جو کہتے ہیں نا پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے ٹاپ لیول پہ, میں جونیئر لیول پہ نہیں کر رہا بات. جو کرکٹرز بھی بولتے نا, انہیں سامنے بٹھائے بولے بھائی اب بتائیں نا 2024 میں جو لڑکے کھیلے 2026 میں بھی وہ کھیل رہے, کیوں؟ اور کوئی نہیں ہے کیا, یا دوسروں کو لانا نہیں چاہتے؟ میرا تو یہ سوال ہے یار. مڈل آرڈر ایک بیٹسمین ہے سلمان علی آغا, ایسا ہی ہے نا, باقی کوئی ہے ہی نہیں, یا آنے نہیں دیتے. اوپنر کو 5 نمبر 6 نمبر, بابر کو 4 نمبر. یہ کیا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ ایشیا کپ میں بابر کو سلیکٹ نہیں کرا تو ریزن دے رہے ہیں کہ ہم سے وہاں پہ غلطی ہوئی, ہمیں ایک ایسا پلیئر چاہیے تھا جو وکٹ پہ رکے, تو آپ ادھر 4 پہ لا رہے ہیں کہ سری لنکا کی کنڈیشن سوٹ کرے گی. ارے بھائی نہیں کرے گی یار, ہم نے کوئی ہاکی یا فٹ بال کھیلی ہے؟ صحیح بات ہے. جب ٹیم اناؤنس ہوئی تو ہم نے بولا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں یار, اس کے ساتھ بھی زیادتی, اور اس کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے, اس کو بولنے کی ہمت ہونی چاہیے کہ بھائی میں 4 نمبر کا پلیئر نہیں ہوں, میں نہیں کھیلوں گا. لیکن میں آپ تینوں سے نا یہ جاننا چاہوں گا, اور کامران سے شروع کرتے ہیں کہ دس ڈیبیٹ کہ پاکستان میں ٹیلنٹ ہے نہیں ہے, اس پہ ہم پہلے آتے ہیں کیونکہ میں بہت سنتا ہوں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ ہے, ہمیں دکھتا نہیں ہے. باسط بھائی کہتے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں ہمارے ایکسپرٹس کہ پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے, الحمدللہ میں اگر کوئی میچ دیکھ بھی رہا ہوں نا ٹی وی پہ, اور کوئی کھیل رہا ہو تو یا تو میں آپ کو فون کرتا ہوں اس کے بارے میں, یا کامی سے پوچھتا ہوں کامی لڑکا کون ہے. الحمدللہ آنکھیں ہمیں بتا دیتی ہیں. اسی ٹیبل پہ میں نے, آپ کو یاد ہے عثمان طارق کا بولا تھا, جی بالکل بولا تھا, پاکستان ٹیم میں لے لو, بالکل بولا تھا, یاد ہے بالکل اچھی طرح یاد ہے کہ اس کو پاکستان ٹیم میں ہونا چاہیے. تو وہ آنکھیں تو لائیں گے سلیکٹرز. اچھا چلیں آنکھیں اور ججمنٹ اور یہ تو ایک آدھ پلیئر کا کبھی کبھار ہوتا ہے, صحیح ہے. آپ کے ایک آدھ پلیئر کا نہیں ہوتا بھائی, معافی, اب آپ نے بول دیا. یہ جو نسیم شاہ, شاہین شاہ آفریدی, شاداب خان آپ کو نظر آ رہے نا, الحمدللہ باسط علی اینڈ کمپنی کی جونیئر سلیکشن کمیٹی نے انہیں دیکھا تھا اور انہیں پک کرا تھا. 100% میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں رینڈم کسی کو آپ پک کر کے ٹیم میں لانے والا وہ تو کبھی کبھار ہی ہوتا ہے نا. آپ کی ایک ٹیلنٹ کا ایک رستہ ہونا چاہیے. کامران, میں اس بات سے اگری نہیں کر سکتا کہ اتنی بڑی آبادی والے ملک میں یہی ہے
کہ 2-2, 3-3, 4-4 वर्ल्ड कप गुजर गए, यही लड़के यही फेल हो रहे हैं, यही दोबारा आ रहे हैं. हाउ इज दैट पॉसिबल? जी बिल्कुल सही कहा. इतनी बड़ी आबादी के मुल्क में आपके पास प्लेयर्स ना मिले, ये ऐसा नहीं हो सकता. इस मुल्क में बड़ा टैलेंट है, बड़े प्लेयर्स हैं. देखो उनको बनाया जाता है सिस्टम के थ्रू. आप उसको निखारते हैं, कैसे निखारते हैं, उनको प्लेटफॉर्म सेट करके देते हैं, आप एनवायरनमेंट बनाते हैं, अपना सिस्टम बनाते हैं. आपकी क्लब क्रिकेट खत्म हो गई है. आपके अंडर 19 के 3 डे मैचेस 4 डे मैचेस खत्म हो गए हैं. उसको वनडे और T20 में ले आए हैं. आप देख ले 2 साल से रेड बॉल क्रिकेट उनकी हुई नहीं है. तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि हमारी क्रिकेट बेहतर हो, हमारे प्लेयर्स वापस आए, बने प्लेयर. देखिए इतने बड़े मुल्क में आप आंखें बंद करके ऐसे कोई नेचुरली आके कोई कर जाए भाग लेगा, लेकिन स्किल उस वक्त आएगी जब इस प्रोसेस से गुजरेगा. अंडर 15 अंडर 19 टूर मिलेंगे, अंडर 19 के 18 के टूर्स होंगे, तो फिर जाके प्लेयर्स बनता है. तो हमारे तो यहाँ उठता है तो याद आ जाता है चलो जी 2 साल बाद एक टूर A टीम तक करवा दो. अब मुझे एक बात बताएं, हमारी होम सीरीज है कि इंग्लैंड की है. अभी जो टीम हमारी A टीम जा रही है यूएई जाएगी. किस बेस पे जाएगी? जब शायद भाई ने कहा कि हमें इंग्लैंड जाना चाहिए था या उनको पाकिस्तान में आके खेलना चाहिए था. न्यूट्रल वेन्यू पे क्यों हो रहा है? क्यों आप दूसरी टीमों को मौका देते हैं? ये कौन है डिसाइड करने वाले? कौन है इंटरनेशनल पीसीबी में जो ऐसे क्या नाम है शेड्यूल बनाते हैं, ऐसे टीमों को टूर करवाते हैं? वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम. आप अपने प्लेयर्स का भी टाइम जाया करते हैं. उसको कुछ चैलेंजिंग कंडीशन में तो भेजो जो हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में काम आए. सही है. शाहिद भाई आपकी तरफ आऊंगा कि आपने बहुत क्रिकेट कवर की है, बड़े आपने डोमेस्टिक इंटरनेशनल सारे मैचेस देखे हैं. पाकिस्तान में टैलेंट 100% है, बस उसको आपको ठीक करने की, ऊपर लाने की सही तरीके की जरूरत है ना. पहले ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला था. आपकी स्कूल क्रिकेट खत्म हो गई, आपकी क्लब क्रिकेट बर्बाद हो गई, डोमेस्टिक को आप सीरियस नहीं लेते, देन हाउ डू एक्सपेक्ट के टैलेंट आएगा? फिर तो आपको अपने पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ाने पड़ेंगे. ये बात नहीं है कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट है. आपको उसको ग्रूम करना है, आपको उसको प्रॉपरली उन ममालिक में भेजना है जहां क्रिकेट सीखी जाती है. कीनिया, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, बांग्लादेश उधर नहीं भेजना. आपने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका भेजना है और अपने प्लेयरों को प्रॉपरली ग्रूम करना है. बड़े प्लेयर हैं, आप नाम लें कितने सारे प्लेयर अब पाकिस्तान की क्रिकेट में आ रहे हैं. अभी हमने राइजिंग स्टार एशिया कप जीता, हमने इमर्जिंग अंडर 19 एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस की, लेकिन प्रॉब्लम्स एक जैसे नजर आते हैं. अगर आप जूनियर लेवल पे देखें, स्ट्राइक रेट का मसला है. जूनियर लेवल पे देखें, डरी क्रिकेट खेलते हैं. अभी हमने इंडिया से मैच खेला जिसपे हमारी क्वालिफिकेशन का अंडर 19 वर्ल्ड कप पे डिपेंड कर रहा था. डर के खेल रहे थे. बैटिंग नहीं करेंगे, बॉलिंग प्रॉपरली नहीं करेंगे, टॉस जीतेंगे, सामने वाली टीम को बैटिंग दे देंगे और फिर चेस करते हुए घबराते हैं. तो हमें अपने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने, प्लेयर्स आइडेंटिफाई करने. व्हाइट बॉल के अलग, रेड बॉल के अलग. अब हाई टाइम आ गया. आप देखें, ठीक है इंडिया की आबादी हमसे ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है, लेकिन उन्होंने अपने पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ाए हैं. अभी ईशान किशन किसी गिनती में नहीं था 3 महीने पहले, वो आ गया. शुभमन गिल बाहर बैठा है, संजू सैमसन बाहर बैठा है, यशस्वी जायसवाल बाहर बैठा है, जो तीनों किसी भी वक्त T20 की टीम में आ सकते हैं. तो आपके पास प्लेयर्स के ऑल्टरनेट होने चाहिए, आपके पास पूल ऑफ प्लेयर्स होना चाहिए. वो हमारे बोर्ड ने नहीं किया. अल्लाह करे कभी अकल आ जाए करे. बिल्कुल. और आबादी वाला एक्सक्यूज ना हम अब शाहिद भाई न्यूजीलैंड को देख के नहीं दे सकते. शीप ज्यादा है, इंसान कम है, और उनके क्रिकेटर्स इतनी क्वालिटी के आ रहे हैं, हमारे देखें ये हाल है. खैर यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे. हमारे साथ रहिए. Glad to have you back once again to our special transmission. और obviously ये तो हमेशा ही होता है, पाकिस्तान इंडिया से हारता है, उसके एक आध दिन तक हम उस तकलीफ से गुजरते रहते हैं और उसके सबब पूछते हैं सबसे और कोशिश करते हैं कि क्या सोल्यूशन निकल पाए. और सोल्यूशन आज तक हमें मिला नहीं है क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो इसी तरह सब कुछ चलता रहेगा. पॉइंट्स टेबल पर एक नज़र डालते हैं. ग्रुप ए में इंडिया इज ऑन टॉप ऑब्वियसली, अपने सारे मैचेस अब तक जीता है विद अ हेल्दी नेट रन रेट ऑफ 3.05. दूसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. कौन सोच सकता था कि यूएसए दूसरे नंबर पे होगा. 4 में से 2 मैचेस जीते हैं, 2 हारे, 4 पॉइंट्स हैं, 0.7. पाकिस्तान तीसरे नंबर पे, क्योंकि कल ना सिर्फ मैच हारे हैं बल्कि 61 रन से हारे हैं, तो अपना नेट रन रेट हमने बहुत बुरी तरह से ख़राब किया है. दैट मीन्स जो पाकिस्तान का आखिरी गेम है नमीबिया के खिलाफ, वो अब मस्ट विन गेम बन गया है. उसे जीते और आप सुपर 8 में पहुंच जाएंगे. वहां जाके क्या होगा वो एक अलग बात है, लेकिन सुपर 8 में कम से कम आप पहुंच जाएंगे. अगर हम वो देख सकें कि प्रोबेबल सुपर 8 क्या बन रहा है,
تو وہ بھی آپ کی اسکرین پر آ جائے گا. گروپ اے اور گروپ بی کی اس طرح کی کچھ سچویشن بنے گی. انڈیا, آسٹریلیا, ویسٹ انڈیز, ساؤتھ افریقہ, پاکستان, انگلینڈ, سری لنکا, نیوزی لینڈ. یہ ابھی پروبیبل سپر 8 دکھائی دے رہا ہے. کنسیڈرنگ ہمارے گروپ میں انگلینڈ, سری لنکا, نیوزی لینڈ ہے, تو سیمی فائنل میں جانا بھی پاکستان کا اتنا مشکل کام نہیں ہے اگر طریقے سے کھیلیں, کیونکہ انگلینڈ کی حالت ہمیں اس میچ میں نظر آ رہی ہے. سری لنکا کو ہرایا جا سکتا ہے. ایک مسئلہ نیوزی لینڈ سے ہے کہ ریسنٹلی وہ آپ کو ذرا زیادہ ڈومینیٹ کر رہی ہے. باسط بھائی, کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ پاکستان سپر 8 میں جاتا ہے, یہ گروپ رہتا ہے تو سیمی فائنل میں بھی جا سکتا ہے؟ 2024 کے ورلڈ کپ میں کون گیا تھا انڈیا کے ساتھ سپر 8؟ یو ایس اے گیا تھا. ابھی یو ایس اے نمبر 2 پر ہے. ہاں, اگر پاکستان یہ میچ نہ جیتے تو کس طرح پہنچ سکتا ہے سیمی فائنل؟ تو یہ تو ہمیں بھی پتا ہے باسط بھائی, وہ تو نمیبیا والا تو جیتنا ہی جیتنا ہے نا. اور اگر نہ جیتے تو میں تو ابھی اس سچویشن پہ چل رہا ہوں کہ اور نمیبیا کوئی سے طریقہ ہے پہنچنے کا اگر میچ نہیں جیتتے تو بارش ہو جائے. ہاں, یار یہ تو سری لنکا میں تو امید رکھے نا. ہاں, تو بارش ہم انڈیا والے میچ پہ امید رکھ رہے تھے بارش ہو جائے, ایک پوائنٹ مل بارش ہو جائے, ایک ہم پوائنٹ آسانی سے پہنچ جائے تو وہ ہم جا سکتے ہیں. لیکن نجیب دیکھو, نمیبیا سے ہمیں جیتنا چاہیے. صحیح ہے, یہ نہیں کہ یہ نوبت آ گئی, یہ نوبت آ گئی. نہیں تو یہ نوبت تو آپ پہلے میچ میں سوچو نا کہ ہم تو ہار چکے تھے وہ میچ. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. وہ میچ ہار چکے تھے اور وہ رانا فہیم اشرف نے جتوایا. ہم نے خراب کرکٹ کھیلی. اور ابھی ایک بات ہو رہی تھی, ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے. کامی نے بھی بولا اور انہوں نے بھی بولا, محترم نے. مجھے 3 نام مڈل آرڈر بیٹسمین بتا دو اس وقت پاکستان کو ٹیم میں آنے کے لیے. حسین طلعت صاحب آئے تھے نا, پھر وہ سمجھ صاحب آئے تھے, بڑے میں بہت اچھا کھیلا, چکے مارتے ہیں. ہاں, مطلب میری اننگز بڑا آسٹریلیا میں بولا تھا, کہاں بولا. ہاں, میرے جیسا 3 نام تو بتا دو پاکستان ٹیم میں آنے کے لیے. بھائی تو میں اس پہ آپ سے ڈس ایگری نہیں کر رہا ہوں, میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کر رہا ہوں. میرا پرابلم یہ ہے کہ یہ ختم کیا گیا ہے نا, کہ آج مجھے اور آپ کو نام سوچنے پڑ رہے ہیں. پری پلان کیا ہے, تباہ کر رہا ہے کہ اوپنروں کو آنے دو, بس مڈل آرڈر کو مت آنے. شاہد بھائی نے اور باسط بھائی بھی اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ پاکستان ٹیم میں انٹرنیشنل پلیئر کون سے اویلیبل ہے 3 مڈ آرڈر. افتخار ہم بتائیں, ہاں یہی ہے, گھوم پھر کے آئیں گے. شاہد بھائی نے اور میں نے جو بات کی نا, ہم نے کی اب گراس روٹ لیول پہ کہ وہاں سے پلیئرز بنائے جاتے ہیں. یہ نہیں کہ اسکل سب کو پتہ ہوتی ہے, وہاں پہ انوائرمنٹ دینا پڑتا ہے, بنانے پڑتے ہیں, آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے, آپ کو کرکٹ کھلانی پڑتی ہے. اسکول کرکٹ میں آپ کو 2 ڈے کروانی پڑتی ہے. آپ کو پتا کہ پھر ہی جا کے تھوڑی بیسکس پہ وہ کام ہوتا ہے, سیکھتے ہیں بچے. وہ چیزیں جب نہیں ہوں گی تو پھر ایسا ٹیلنٹ ہمیں نہیں ملیں گے. ہم ایسے اسٹرگل کرتے رہیں گے انٹرنیشنل کرکٹ میں. تو وہاں سے ہم لوگ بہتر کریں گے, کلب کرکٹ بہتر کریں گے, اسکول کرکٹ بہتر کریں گے, انڈر 19 3 ڈے 4 ڈے کرکٹ کھلائیں گے. تو جیسے باسط بھائی نے کہا, ہمیں پھر مڈ آرڈر میں یہ پرابلم نہیں رہے گی, ہمیں اوپنرز کی پرابلم نہیں رہے گی, ہمیں فاسٹ بالرز کی پرابلم نہیں رہے گی. آپ نے اتنے ٹورنامنٹ دیکھے, ہماری طرف سے 10 ٹورنامنٹ کھیلے, کوئی پرابلم نہیں, ہم بھی کھیلے ہیں, لیکن ود پرفارمنس کھیلے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو پسند ہے تو وہ کیا نام ہے شاہین آ جائے گا, مجھے پسند ہے تو بابر آ جائے گا, باسط بھائی کو پسند ہے تو شاداب آ جائے گا. یہ نہیں, ایک پروسیس ہوتا ہے. پرفارمنس کرائٹیریا کیا ہے, کیا وہ بھی ایک چیز ہے ہماری کرکٹ میں؟ آپ کو لگ رہا ہے اتنے سالوں میں آپ کو نظر آتا ہے کہ پرفارمنس کرائٹیریا کپتان بنانے کا کیا ہے؟ آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھا آپ نے؟ اب شاہین ون ڈے کرکٹ شروع ہوگی, کس کانفیڈنس کے ساتھ جائے گا؟ مجھے ایک بات بتائیں. پہلے تو پی سی بی کرکٹ بورڈ جو ہے اور سلیکشن کمیٹی سوچے کہ یار اس کو کپتان کنٹینیو رکھیں یا نہ رکھیں, جو فارم ہے. صحیح بات ہے, یہ تو بہت سارے ایشوز ہیں. انگلینڈ میں, آسٹریلیا میں, نیوزی لینڈ میں, ساؤتھ افریقہ میں 8 سال پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کس کے میچز کہاں. صحیح ہے. ہمارے انڈر 19 کے میچ ہوتے نا تو چینج کر دیتے کہ نہیں یار 1 مہینہ ڈیلے ہو گیا, 2 مہینے ڈیلے ہو گیا. ٹیم میں پہنچ ایک گروپ میں سے 3 ٹیمیں کرا دی. جو کراچی ابھی جیتی ہے وہ کراچی تو کوالیفائی نہیں کری تھی. تو یہ جب ہوتا ہے ہمارے سسٹم میں تو کہاں سے ٹیلنٹ آئے گا؟ دیکھو گریڈ 2 ہم نے اپنی ساری زندگی کھیلی ہے. ایک گریڈ 2 ٹورنامنٹ کھیل کے دوسرا ٹورنامنٹ ڈپارٹمنٹ سے نہیں کھیل سکتے آپ. تو یہ بھی اس پاکستان میں ہو گیا. کون پوچھنے والا, کسی نے بات کی, کوئی لاجک مجھے بتا دے. آج تک ایسا نہیں ہوا. شاہد بھائی سسٹم بہت خراب ہے, بڑی تکلیف ہے, سب بڑے پریشان ہیں, اور آبویسلی اس کے ریزلٹس آپ کو اس سٹیج پہ نظر آتے ہیں جب اتنے ون سائیڈڈ مقابلے ہوتے ہیں. بٹ پھر بھی امید پہ دنیا قائم ہے. تو ہم جو سپر 8 کا پروبیبلز میں نے دکھایا اس میں پاکستان, انگلینڈ, سری لنکا, نیوزی لینڈ یہ نظر آ رہی ہے. تو ریلیٹیولی ہمارا گروپ
اتنا مشکل تو نہیں ہے, آگے بڑھا جا سکتا ہے, سیمی فائنل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں اس پہ؟ بالکل ایسے ہی. آپ دوسرا گروپ دیکھیں تو آپ کو اتنا مشکل لگتا ہے کہ وہاں پہ ویسٹ انڈیز بھی ہے, وہاں پہ انڈیا بھی ہے, وہاں پہ آسٹریلیا بھی ہے, وہاں پہ ساؤتھ افریقہ بھی ہے. اگر آسٹریلیا نہیں جاتا تو وہاں پہ زمبابوے آ جائے گی, وہ بھی بڑی اچھی کرکٹ کھیل رہا ہے. تو ریلیٹیولی آسان ہے, لیکن یہ پاکستان ٹیم کے اپنے اوپر ہے کہ اسے آسان بنائے گی یا اسے مشکل ترین بنا دے گی. تو پاکستان ٹیم کے اپنے اوپر ہے. اور جہاں تک سسٹم کی بات ہے, آپ کو سسٹم کو بہت اچھا کرنا پڑے گا. اس بورڈ نے بیچز دیے ہیں, ٹورنامنٹ دیے ہیں, ٹورنامنٹ آفٹر ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں, اسکول کرکٹ بھی ریوائیو کرائی ہے, لیکن ہمیں اپنے پلیئروں کو اپنے پول کو بنانا پڑے گا. ہم شاہینز کی ٹیم پہ توجہ دیں, ہم انڈر-19 پہ توجہ دیں. پچھلے سال تو کمال ہی ہو گیا, انڈر-19 ٹورنامنٹ شروع ہوا, پہلے دن کے میچز ہوئے اور اگلے دن سے انہوں نے کہا جی گراؤنڈ کی عدم دستیابی کی وجہ سے انڈر-19 چیمپئن شپ کینسل. انڈر-19 ون ڈے ٹورنامنٹ ہو گیا, لیکن انڈر-19 4 ڈے ٹورنامنٹ نہیں ہوا. اس میں سمیر مناس اور عرفات مناس کے چھوٹے بھائی عبداللہ مناس نے پہلے دن انڈر-19 کے ڈیبیو پہ سینچری کر دی, جو اب کاؤنٹ نہیں ہوگی. تو آپ کی اس طرح سے جب آپ پرابلم کرتے ہیں کہ آپ انفراسٹرکچر پہ توجہ نہیں دیتے, اپنی ٹیموں پہ توجہ نہیں دیتے. شاہین جاتی ہے ڈارون میں, آپ بار بار کہتے ہیں کہ گاؤں میں جاتی ہے, کیسی بھی جاتی ہے, وہاں پہ کم از کم کرکٹ تو اچھی ملتی ہے. کہ ہم آج تک وہاں ٹورنامنٹ نہیں جیت سکے, ایک دفعہ فائنل میں ہار گئے, ایک دفعہ فائنل سے پہلے ہار گئے, تو اس کا مطلب ہے وہ ٹیم گاؤں کی ٹیم ہم سے زیادہ اچھی ہے. لیکن جب بھی ہم ڈارون ٹیم بھیجتے ہیں 7-8 پلیئر بدل دیتے ہیں. بھائی ان پلیئروں کو جو ان کو پچھلے سال بھیجا تھا ایک دفعہ اور بھیج دو نا, تاکہ انہیں تھوڑا سا ایکسپیرینس ہو جائے. آپ کی اے ٹیمیں وہاں 4 ڈے میچ کھیلیں گی. آپ نے آسٹریلیا میں آج تک کبھی سیریز نہیں جیتی جب تک وہاں 4 ڈے جا کے میچ نہیں کھیلیں گے, اور 2-4 سال بعد وہی لڑکے ٹیسٹ میچ نہیں کھیلیں گے, تو آپ کی ٹیم کیسے امپروو کرے گی؟ 100% بالکل. جی آپ بالکل ٹھیک ہے, اسکول کرکٹ ہو رہی ہے, ڈومیسٹک کہاں پہ ہو رہی ہے یہ بھی ذرا سوچا کہ جہاں سے پلیئر بننے ہیں ان کا انوائرمنٹ, ان کی گراؤنڈ فیسلٹی آپ نے دیکھی ہے, آپ کو لگ پتہ جائے. بہت برا ہے اسکول کرکٹ ٹیسٹ وینیو میں ہو رہی ہے, اور ڈومیسٹک آپ کی کرکٹ وہ گراؤنڈوں میں ہو رہی ہے جہاں پہ ان بچوں کو کھیلنا چاہیے. جہاں پہ کلب کرکٹ ہوتی ہے وہاں پہ ڈومیسٹک ہو رہی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کمپیٹ کریں آسٹریلیا کو, انگلینڈ کو. ابھی یہ اٹلی نے دیکھ لے 2 اووروں میں 30 رہ گیا, کیا کرکٹ کھیل رہے ہیں, 173 رنز ہو گئے 18 بالوں پہ. عادل رشید کے اوور میں 21 رن بن گئے, 3 چھکے پڑے اس اوور میں. دیٹ از جسٹ انبلیویبل. یہ دیکھیے, وین دیر از اے ول دیر از اے وے. کوشش کرتے ہیں کچھ کرنے کی, وہ اپنے لیے نہیں کھیل رہے, وہ اپنی ٹیم کو آگے بڑھانے کے لیے کھیل رہے ہیں. 12 بالوں پہ 29 رن رہ گئے ہیں. کون سوچ سکتا تھا کہ اٹلی اتنا قریب لے جائے گا. ایک پوائنٹ تھا جب انگلینڈ کا سکور لگ رہا تھا 175 ہو گیا تو بڑی بات ہے, وہ 200 کراس کرنے کے بعد بھی سیف نہیں لگ رہے اس گیم میں. نجیب اٹلی کے جنون دیکھو, صحیح بات بھی آئی ہوئی ہے, جو ڈریسنگ روم کا ماحول ہے, جس طرح کھیل رہے ہیں بالرز کھیل رہے ہیں, کتنی بگ اچیومنٹ ہے یار. کیا آپ ایک میچ جیتے اور اگر یہ والا اپسیٹ کر دیتے تو دنیا میں خبر جائے گی. بالکل صحیح بات ہے. نجیب یہ میچ تو خیر آؤٹ ہو گیا, مجھے لگتا ہے لیگ بھی 4 ہو گیا, لیکن جو ہمارا گروپ ہے نا, اب اس گروپ کو ہم نے سپر 8 کے کیسے لے کے چلنا. آپ نے یہ میچ صرف لڑکوں کو نہیں بچانا, آپ نے یہ میچ اس طرح کھیلنا کہ اب سپر 8 میں ہم نے کیسے پرفارم کرنا, کیسے کمبینیشن ہو. یہ نہیں آپ نے جیسے کہ مسٹ ون, یہاں مینجمنٹ میں ہوگا مسٹ پرفارمنس, یہ بچے کر لیں, یہ لڑکے کر لیں, یہ آگے اپنا کیریئر تھرو کر لیں. اس سے نقصان ہوگا. ایز اے ٹیم سوچیں گے, کنٹری کو سوچیں گے, پھر جا کے ہم سپر 8 میں بھی کوالیفائی کر سکیں گے. نہیں, کل جب ہم سپر 8 میں اچھی کرکٹ کھیل سکیں گے. کل کے پروگرامز میں نا ہم اب بات کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے اور کس طرح کی کرکٹ کھیلنی ہے. اس پہ نہیں, بریک سے پہلے میں ایک سوال میں نے کرنا ہے. ہاں جی کیجیے. یہ ابھی نا آؤٹ دیا امپائر نے اور ریویو لیا بیٹسمین نے. اگر یہ بال لگ کے باؤنڈری ہو جائے تو بال تو ڈیڈ ہو گئی نا. اس رول پہ بھی نظر ثانی کرنی چاہیے. بالکل ناٹ آؤٹ ہے کیونکہ اس کا بیٹ لگا تھا. یہ بات صحیح ہے کہ اس کے لیے تو بھی رنز اتنے امپورٹنٹ ہیں, بال تو ویسٹ ہو گئی. یہ ہم بار بار اس پہ بات کرتے ہیں, آئی سی سی میں جتنے یہ ہونا چاہیے. اگر جس پلیڈ ہو جائے نا لیگ بھی فار امپائر دیتے تو پھر وہ بال رن کاؤنٹ کرنے چاہیے, یا بال دوبارہ ملے نا. اگر وہ بال رک گئی ہے بال وہ تو ہونا ہے, لیکن رنز کاؤنٹ ہونے چاہیے. اگر پلیڈ ہوا تو ریویو لیا تو وہ رنز ہونے چاہیے. اگر آؤٹ بھی نہیں ہے, آؤٹ دیا امپائر نے, آؤٹ نہیں ہے
تو وہ رنز کاؤنٹ ہونے چاہیے. بالکل, کیونکہ وہ بال تو اس کی ضائع ہو گئی نا, ابھی تو ان کو بہت سی چیزیں بنگلہ دیش کو نقصان ہو چکا ہے. یہ امپائرز کالز پہ بات کرنی پڑے گی, وہ کتنا آپ دیکھ لیں کل جو کتنی اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. کیا ہوا ہے وہ ساری اچھا, چیزیں. شاہد صاحب کی طرف میں دوبارہ جانا چاہوں گا. شاہد صاحب یہ بتائیے, پاکستان اور بنگلہ دیش کے بھارت نہ جانے سے انکار پر آئی سی سی انٹرنیشنل ایونٹس بھارت سے منتقل کرانے کی بات کر رہا ہے. 2029 کی چیمپئنز ٹرافی اور 2031 کا ون ڈے ورلڈ کپ جو بنگلہ دیش کے ساتھ میزبانی تھی, اب وہ شفٹ ہونے کی بات کی جا رہی ہے. یہ ایک آسٹریلوی اخبار کا دعویٰ ہے, اس میں کتنی سچائی ہے؟ ایسا کچھ سوچا جا رہا ہے, اتنی ہمت ہے آئی سی سی میں کہ یہ ایونٹس وہاں سے منتقل کرا دیے جائیں؟ کافی اسپیکولیٹو خبر ہے, لیکن ڈینیل برٹی کے بہت اچھا جرنلسٹ ہے, اس نے لکھا ہے کہ 2 باسز سے میری بات ہوئی ہے, تو یقیناً اس نے بات کی ہوگی. اس کے بعد ہی شاہد صاحب آواز آ رہی ہے؟ شاہد صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا. میرا نہیں خیال کہ ایسا پاسبل ہے. ابھی وہ 29 اور 31 دیکھا کس نے؟ ابھی سے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آئی سی سی ایونٹس ہندوستان سے میزبانی شفٹ کر دے گا. 29 تک کیا آئی پی ایل بند ہو رہا ہے کیا؟ نہیں, اٹس ناٹ ایون اباؤٹ آئی پی ایل, اٹس اباؤٹ جس کے پاس پاور ہے اس کی چلتی ہے. بی سی سی آئی جو بولے گی وہ ہوگا. ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ آئی سی سی جو ہے بی سی سی آئی کا دوسرا دفتر ہے, دوسری طرف یہ خبر آسٹریلوی اخبار نے لگائی ہے کہ ان سے ایونٹس لے رہے جا رہے ہیں. آپ بولتے ہوں گے, ہمیں پتہ ہے. نہیں, یہ ایک وہ بولتے نا شوشہ چھوڑا. ہاں بالکل صحیح. بہت ٹائم ہے ابھی, شاید نیور نو چیزیں بہت بہتر ہو جائے. جی شاہ کا ٹینور کب تک ہے؟ اس میں بھی بہت بہتر ہو جائے. ہو سکتا ہے بہتر ہو جائے, ہو سکتا ہے یہ حکومت چلی جائے بھارت کی تو حالات بہتر ہو جائے. بہت کچھ ہو سکتا ہے, یو نیور نو. یہاں لیتے ایک چھوٹا سا بریک, کہیں مت جائیے گا, ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back once again to our special transmission. آج ایک بڑا امپورٹنٹ میچ ہے اور بڑا مزیدار, آئی ہوپ کہ اچھا ایکسائٹنگ مقابلہ ہو. یہ میچ ہے آسٹریلیا اور سری لنکا کے درمیان, اور آسٹریلیا کے لیے یہ بہت اہم مقابلہ ہے. سری لنکا آلریڈی کافی اچھی فارم میں نظر آئی ہے, بٹ ہسرنگا کا نہ ہونا یہ ان کے لیے پریشانی ہے. اور اس وقت ہم آپ کو دکھاتے ہیں دونوں ٹیموں کے درمیان جو اب تک مقابلے ہوئے ہیں ہیڈ ٹو ہیڈ, اس پہ نظر ڈالتے ہیں. اسکرین پر آپ کے سامنے آ جائے گا. میچز 26 ہیں, جن میں سے 16 آسٹریلیا جیتا ہے, 10 سری لنکا جیتا ہے. T20 ورلڈ کپ کے مقابلے دیکھیں تو آسٹریلیا کا کلیئرلی اپر ہینڈ ہے. 5 میں سے 4 آسٹریلیا جیتا ہے, 1 سری لنکا جیتا ہے. پالاکیلے اسٹیڈیم کی بات کریں تو وہاں بھی 4 میں سے, بلکہ وہاں سری لنکا بہتر ہے, وہاں 4 میں سے 1 آسٹریلیا جیتا ہے اور 3 سری لنکا جیتا ہے. تو یہ ہے سچویشن. کامران, بہت امپورٹنٹ میچ ہے. پتہ نہیں, میرا تو کل کا میچ نہیں ذہن سے نکل رہا. وہ اب نکالنا پڑے گا. ابھی تک آپ کو عادت نہیں ہوئی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات. نہیں, عادت ہے اصل میں. پالے کے لیے میں نیند آ رہی ہے نا اس کو. پالے کے لیے وہاں شاید آسٹریلین ٹیم سنبھل جائے. کولمبو میں جو گرپ ہوتا ہے اسپنرز کھیل لیں, پھر ہسرنگا نہیں ہے. اسٹیو اسمتھ کھیل رہا ہے کہ نہیں؟ شاہد بھائی سے پوچھیں. شاہد بھائی, اسمتھ کی اویلیبلٹی کے بارے میں بتائیے. اویلیبل تو وہ ہے, لیکن کیا آج کے لیے اویلیبل ہے؟ بالکل آج کے لیے اویلیبل ہے. کل شام کو ہی انہوں نے بتا دیا تھا کہ جوش ہیزل ووڈ کا جو انہوں نے سبسٹیٹیوٹ نہیں لیا تھا وہ اب انہوں نے لے لیا, ریپلیسمنٹ نہیں لیا تھا, وہ اب انہوں نے کل شام کو لے لیا. آئی سی سی رولز کے مطابق آپ کو میچ سے 1 دن پہلے ریپلیسمنٹ لینی ہوتی ہے. اگر آج صبح کرتے تو پھر شاید اس کو الاؤ نہیں کرتے. یقیناً کھلائے گا آسٹریلیا, انہیں پتا ہے کہ ان کی بیٹنگ ویک چل رہی ہے, وہ 162 چیز نہیں کر پائے. یہ بہت شاہد بھائی کا, شاہد بھائی ہمیں کرنٹ اپڈیٹس دیتے ہیں. بھائی کا وہاں پہنچنے کا یہ فائدہ ہے کہ ایک چیز ہمیں بڑی اپڈیٹ رکھتے ہیں. ویل ڈن شاہد بھائی. دوسرے میں اس کی بات کرنا چاہ رہا تھا 1 منٹ کو, کہ ڈینیل بیٹک نے سٹوری تو دے دی ہے, لیکن کسی میں دم ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا اور وہ یہ کہے گا کہ انڈیا سے ہم ایونٹ لے لیں. 85% منی ان کے یہاں سے آتی ہے, تو کبھی بھی الاؤ نہیں کریں گے. بالکل یہی ہم کہہ رہے تھے. اگر ایک ملک اور پھڈا ہو گیا, ایک ملک کا اور کا, اور وہ اسے ویزا نہ دیں اور وہ جانے سے منع کر دیں, پھر یہ چیزیں کنسیڈریشن میں. اور شاہد بھائی ابھی تو بہت وقت ہے, 29 اور 31 میں, تو وہ بہت ٹائم ہے اس میں. جب تک پتہ نہیں کیا ہو جائے, حالات امید کرتے ہیں کہ بہتر بھی ہو جائے, تو ابھی تو اس میں بہت وقت ہے. خیر اینی ہاؤ, تو گیم پہ بات ہو رہی تھی. باسط بھائی آپ بتائیں پہلے کہ گیم کا کیسا سوچتے ہیں آسٹریلیا سری لنکا؟
पालक के लिए में ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज होगा क्योंकि बॉल बैट पे आता है। अगर श्रीलंकन अपना होम एडवांटेज के लिए अपने मतलब की पिच ना बना लें स्लो, लेकिन आईसीसी इवेंट है, आईसीसी में क्यूरेटर भी आईसीसी का होता है, लेकिन इतना आसान मैच नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। मेरे ख्याल से श्रीलंका के लिए भी नहीं आसान होगा क्योंकि श्रीलंका भी बाहर हो सकता है। हाँ जी, स्टीव स्मिथ भी आ गया, उससे भी थोड़ा फर्क पड़ेगा, बैटिंग थोड़ी स्टेबल हो जाएगी, थोड़ा एक एक्सपीरियंस जो ट्रेविस हेड को चाहिए कप्तान वो एक नजर आएगा। तो मिच मार्च नहीं है अवेलेबल, मेरे ख्याल है आज अवेलेबल है मिच मार्च। शायद भाई मिच मार्च भी अवेलेबल है। मिचेल मार्श आज खेलेगा, मिचेल मार्श आज खेलेगा, वो फिट डिक्लेयर हो गया और वो आज मैच में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करेगा। ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतना जरूरी है, श्रीलंका को भी मैच जीतना जरूरी है, इसलिए कि श्रीलंका का आखिरी मैच जिम्बाब्वे से होगा, वो ट्रिकी होगा। ऑस्ट्रेलिया का मैच रिलेटिवली आसान होगा ओमान से। श्रीलंका जिम्बाब्वे टफ टाइम दे सकती लास्ट मैच में, तो श्रीलंका भी रिलैक्स नहीं होगी। देखिए दोनों टीमों के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है और अच्छी क्रिकेट भी, मैच भी अच्छा। दोनों टीमें इस वक्त मुझे इक्वली नज़र आ रही हैं। श्रीलंका भी आप देखें कि इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, जीत जैसे लास्ट सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ खेले हैं वर्ल्ड कप से पहले हमसे खेले हैं, तो वो मुझे इतनी अच्छी रिदम, बैटिंग स्टेबल नहीं है उनकी, बैटिंग ऑर्डर भी स्टेबल नहीं है। थोड़े मुझे लग रहा है असरंगा के जाने के बाद ना थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया भी निशंका फॉर्म में नहीं है आप देखें, और मिशारा भी ऊपर, दोनों इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। मेंडेस कर रहा है, फिर नीचे से दूसरे मिड ऑर्डर बैट्समैन कर रहा है। सही है, बस चलते चलते आपको बताएं 2 बॉलों पे 25 रन चाहिए इटली को, तो ऑब्वियसली इंग्लैंड ये मैच जीत गया है। लेकिन और वेरी वेल प्लेड, वेरी वेल, बहुत अच्छा, पहली दफा है, बहुत अच्छा खेला जैसी टीम के खिलाफ बनाना। ठीक है, फिलहाल आज में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।